الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حکایت میں فرمایا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ یہ حالت ہم کو بنا دے. ایسی کیفیت تو بنے یہ سب چیزیں حق ہے، اس کے اثرات تاثیرات بھی حق ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ویسے ہی پڑھنے کی توفیق دے جیسا حضرت یونس علیہ السلام نے کہا. ہمارے حضرت کبھی کسی مصیبت میں اس آیت کے لیے کہتے تھے جو فرماتے سی زبانی میں پڑھو، دل سے پڑھو. یہ حالانکہ زیادہ یہ سب کہتے نہیں تھے، وہ دل سے پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یونس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے. میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں. میرا ظالمی ترجمہ میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ دوبارہ سنا دے کیا حرج ہے؟ جب بھی کیفیت ہی پیدا ہو جائے اللہ ایسی پیدا کی. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. میں بے موقع کام کرنے والوں میں. ظالمین کی ترجمہ میں ظالمین میں سے ہوں یہ نہیں فرمایا، میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے. یہ ترجمہ ریاض کیا ہے. ہر ترجمہ کہاں بے موقع کام کرنے والوں. ظالمین کی ترجمہ ہم سب لوگ ہم ظالمین میں سے یہی کہتے ہیں. یہ تھانی ترجمہ کر رہے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. اللہ تعالی ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے. بہت سی باتیں بے موقع ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہی معاف کرے، درگزر فرمائے، مواخذات پر نہ فرمائے. سب ہے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فنادى في الظلمات لا اله الا انت. مطلب یہاں دعا بھی نہیں کہے، دعا کا لفظ بھی نہیں آیا، دیکھیں کہہ رہے ہیں. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کوئی غم نہیں، وہ غموم ہے، اللہ تعالیٰ ان سے نجات دے، انشاءاللہ قلب میں پیدا فرمائے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دیا. ہم لوگ بھی تو ایسے پکار سکتے ہیں جسے اللہ یہ کہہ دے. ہم لوگ کوئی دشمنی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی ندا کی بھی توفیق دے اور یہ فوائد مرتب فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. غم سے نجات. یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا. فنادى في الظلمات یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم کو ظلمات سے نکال لیجیے. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ہم نے ظلم کا جرم کا اقرار کیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ معاف کر دی، یہ نہیں کہا. یہ بھی ایک ہے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر دی اور ان کو غم سے نجات دی اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ
ہمارے حولوں نے لکھا ہے، حضرت سے ہم نے خود سنا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے سوائے اس کے، خود نے فرمایا، اور ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دیا۔ غم بھی کوئی چیز ہے، دنیا میں غم بھی آتا ہے، غم بھی آتا ہے، اور ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو بھی غم آتے ہیں، یہ بھی تو معلوم ہو گیا ہے، ایمان والوں کو بھی غم آتے ہیں تبھی تو نجات دیا ہے۔ تو نجات کا تعلق ابتلا سے ہے، ہم تم مبتلا ہوئے، ظلم کیا، مبتلا ہوئے ظلم میں، ہم نے نجات دیا ہے۔ بہت علامہ شاعری نے غفور کا لفظ کیا کوئی سمجھتا ہے؟ غفور آدم علیہ السلام سے خطا کرا ہے، تب تو غفور کا مغفرت کس کی کریں گے؟ کوئی گناہ ہوگا تب تو مغفرت، آدم علیہ السلام سے خطا صدر ہوئی، اور اس کے بعد مغفرت کا سلسلہ شروع ہو گیا بنی آدم پر۔ سب اللہ سے، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ اپنی سیاست چلاتے رہتے ہیں، آخر تو ان کی سیاست، یہ ہوا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتا ہے۔ حضرت والے فرمایا، بیان کیا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ہم ایسی کرتے رہیں گے ایمان، لیکن صرف اس میں تصویر پڑھنے میں، اپنے کو ظالم سمجھنے میں ایسی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں تاکہ غم میں پڑے اور پھر غم کو ہم دور کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آتا ہے وہاں پر غم بھی آتا ہے، اس غم سے ہزاروں سال کی مسافت ایک آن میں طے ہو جاتی ہے۔ ہزاروں سال بہت سے مجاہدات کرتا ہے، وہ چیز نہیں بنتی ہے۔ غم آیا، سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ غم ہے، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا اللہ غم سے نجات دیجیے، یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنی خطا کا اقرار کیا، تو اس کی طرح اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا۔ کہا نہیں کہ ہم کوئی سے گاریے، ہم ایسے کمزور ہیں، نیت اللہ تعالیٰ نے ان کو طلب کرا دیا۔ انہوں نے طلب لفظ نہیں ہے طلب، یہ دعا کہ اپنے بے کس ہوں، بے بس ہوں، شکستہ ہوں، بس اللہ کہا کیا مطلب اس کو دور کیجیے۔ دعا بعد میں سے اپنا حال بیان کیا کہ اللہ میں میرا لڑکا چھوٹا ہے، اپنی بھوک پیاس کا رونے لگتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے، وہ کہتا نہیں، یہ رونے سمجھتی ہے کہ ضرورت اس کو، وہ کیا کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، رو رہا ہے صرف، بھائی وہ سوچتی ہے کہ بھوکا ہے یا کہیں درد ہے، کہیں چوٹ ہے، وہ سمجھتی ہے، ماں سمجھ کے بتاتی ہے۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، بس یہ سب سننے سے کچھ اثر ہوتا کہ نہیں، ہم کو بہت ہوتا ہے، ہم کو ضرورت ہے، اس پر بیان کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر بھی عمل کی توفیق میں عمل فرمائے۔
یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، غم، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ غم آتا ہے سب سے زیادہ اللہ کا قرب اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ اپنے بندہ اپنے کو کمزور سمجھتا ہے، اللہ ہم نہیں کر سکتے، آپ یا ہم کو، اس وقت اللہ نے اصل کے ایمان ہم ضعیف ہیں، بہت فرماتے تھے کہ بوڑھے کسی کی دعا نقل کیا اس میں ہوگی، بوڑھے نے کہا اللہ ہمارے بڑھاپے پر نہ رکھیے، دعا ہے میرا فرمایا کہ بھائی دیکھو بڑھاپے کے حوالے سے دعا کیا ہے، ہمارے بڑھاپے پر مدد کیجیے، اللہ نے قبول فرمایا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جوان بھی اگر کہے تو کیا حرج ہے، اللہ ہم جوان ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، بے بصیرت ہیں، ہماری جوانی پر رحم فرمائیے، ہم کو اس شہوات سے، اس شرور سے، آفات سے نجات دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کیا ہے اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ایمانی والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ طریقے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ میں نے دیکھا حضرت کو مولانا ویسے تو جلالی مشہور تھے، لیکن میں نے دیکھا سجدے میں دیکھا اپنے اس طرح گریا وزاری فرماتے تھے سجدے میں، ان کے یہاں اللہ اتنے بڑے بزرگ آدمی اس طرح لجاجت کر رہے ہیں، گریا وزاری۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ بیان کر چکا ہوں کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ہم ایسی کرتے آئے ہیں، انتہائی محبت شفقت، جیسے اوروں کو ہم نے یونس علیہ السلام کو نکالا غم سے، تم کو بھی غم سے نکال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، مجھے بھی غم سے نکالے بہت ہی جلدی سے۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم کو غم سے نکالی، یہ نہیں ہے، لیکن یعنی یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا، تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا، محتاج ہوں گا، یہ نہیں کہ میں محتاج ہوں میری درگی، کیا نقطہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی، ماتھانی اردو ماتھانوی کی ہے، تو اسی انداز سے ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے، زبردست ترجمہ۔ یونس علیہ السلام سے صراحتاً سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا، تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب کرا دیا۔ مولانا بہت دن سے آئے نہیں، مولانا جی کے بارے میں فون کیجیے، فون نمبر ہے ان کا، بہت دن سے ہے، آپ کی کتاب سنائی جا رہی ہے، ہم تو بہت یاد کر رہے ہیں آپ کو، تو ہم یاد آ بھی نہیں رہے ہیں، کر رہے ہیں، کیا کریں، کر دیجیے، پھر استغنا ہو جاتا ہے، استغنا کبھی کیونکہ جواب میں فاستجبنا لہ کا فرمایا جس کے معنی ہے سوال پورا کرنا، ہم نے سوال کو پورا کیا، ہر ایک سوال کا لفظ بھی نہیں دعا کرنے فرماتے ہیں۔ فائدہ ششم، چھٹا فائدہ، اور یہ سب میں زیادہ قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، انہیں پانی پلا دیا تھا، اور ان سے اجرت و جزا طلب نہیں کی، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگا، ان دونوں سے نہیں مانگا،
کام تو ان کا کیا تھا، باقی بکریوں کو پانی پہنچا گیا، رب سے مانگا، ان سے نہیں مانگا، پانی پہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگا، ان دونوں سے نہیں مانگا بلکہ اپنے مالک سے مانگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اپنے مالک سے مانگنے کی توفیق برآمد فرمایا۔ زید عمر بکر سے کیا کوئی مانگے گا، کیا دے گا، اس کے بس میں کیا ہے؟ اللہ مالک الاملاک مالک المالک، بلکہ اپنے مالک سے مانگا جس کی یہ شان ہے کہ جب اسے مانگا اسے عطا کیا اللہ تعالی۔ اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی قبول کرے۔ عمر شکوہ ایک خلق میں ضائع نہ کر، وقت کم ہے اور جاتا ہے چلا، پر یہ کہ عمر جو ہے ان کے عمر غیر میں نہ صرف کرو، اللہ ہی سے متوجہ ہو۔ وحد اللہ فإن توحید راسلطان، اللہ کی توحید اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے یہ حال بنا دے۔ اللہ تعالی ہی سے مانگنا یہی اصل ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام الجھنوں کو دور فرمائے، تکالیف کو دور فرمائے۔ پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق نہیں مانگا، پانی پلانا سے پلا دیا، حق نہیں مانگا، پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق اسے نہیں مانگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری جزا ہوئی، اس لیے ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا دنیا میں بھی سردست عنایت ہوئی، اس کی جزا دنیا میں بھی عطا فرمائی۔ کیا ہے، کیا بتائیں؟ علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے، یعنی اپنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا، پہلی بات یہ انہوں نے نیکی کا کام کیا تو جزا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا سردست، تو ان کی لڑکی سے نکاح کر دیے، اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا، مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اپنے لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا، اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا، مایوس نہیں مانوس کر دیا۔ ابھی شادی بھی ہو جائے مناسبت نہ ہو تو ٹھیک رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، یہ بھی مانوس کر دیا، شادی کیا مانوس بھی کر دیا، وہاں مناسبت بھی پیدا کر دیا تاکہ خوشی ہنسی سے وہ رہ سکے۔ بیوی بھی آئے اگر مناسبت نہیں ہے تو بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، بہت تکلیف۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا ہے اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا ہے، یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا ہے۔ تو اے بندے اپنا معاملہ اللہ سے رکھ، یہ خاص بات ماتھانی تجربہ ہے، عربی بھی بڑی عبارت ہے نا، نسخہ ہے دیکھنا ہے وہ یہیں رکھ دو، ملاؤں گا کبھی ترجمہ۔ سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں رہے گا اللہ سے رکھ، اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی بندوں کی فرماتا ہے۔ تم تقوی اختیار کرو، دوسروں سے نظر کو ہٹاؤ، اللہ کی طرف امیدیں مانو، تو اللہ تعالیٰ وہی معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے جو اپنے خاص بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ مجھے ہم لوگوں کو توفیق دے اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کرنا بہت بڑی بات ہے، دل میں اپنے کو فقیر سمجھنا، اللہ کو اسی انداز میں پیش کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سو اے بندے اپنا معاملہ
اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی بندوں کی فرمائی۔ واللہ الموفق۔ ساتواں فائدہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو دیکھو، فسقالہما، اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سایہ کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کریں۔ دوسری بات ہے، معلوم ہوا کہ یہ طلب نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو سختی دے، نہیں، اللہ منی اصل یسر موافات فی دین و دنیا والآخرہ، حضور نے فرمایا پہلے یسر ہے، حضرت کی خاص دعا تھی، ہم نے سکھایا ہے، اللہ منی اصل یسر موافات فی دنیا والآخرہ، یہ اللہ ہم یسر چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہم مشقت نہیں چاہتے، کتنی جامع دعا ہے، اس کو حضرت متوجہ کرتے تھے، یہ نہیں کہا ہم کو نہیں مصیبتیں ہیں ڈال دیجیے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اللہ منی اسألک اليسر موافات فی الدین والدنیا والآخرہ، یسر آسانی پیدا کرنا، وہ عافیت طلب کرنا۔ بہت بزرگان دین بھی کسی نے کہا جی ہم کو آزمائی ہے کچھ ایسی ہے، بس اللہ کی آزمائی میں کوئی اتر سکتا ہے، اس وجہ سے دین بھی نہیں آگے چاہیے۔ مجھے یاد ہے حضرت کے زمانے میں ایک صاحب اعلان کرتے تھے، اللہ تو آزما دے مجھ کو کچھ اس قسم کی بات، تھے حال میں تھے، حضرت کہا کہ یہ اب پکڑ میں آ جائے گا، دعویٰ کر رہا ہے، پکڑ میں آ گیا، پکڑ ہو گیا، کچھ ایسی حضرت کے زمانے کے بعد دعویٰ کر رہا تھا کہ میں تیرا محب ہوں، میں نے کیا کیا زور سے سر پکڑتا تھا، بہت ناخوش ہوئے کہ یہ حال مجھے پسند نہیں ہے۔ مہاراج دعا یہی کرنا چاہیے، ہم اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے لیے بھی کیجیے، اللہم انی اسألک اليسر والموافات فی الدین والدنیا والآخرہ، کتنی جامع دعا، یسر کو بھی، عافیت کی بھی دعا۔ عافیت یہ ہے کہ عمل بے ریا کے ہو، اخلاص سے ہو، روزی بلا مشقت کے ملے، اور سانس آسانی سے آتی جاتی رہے، بیان کر دیا نا، تینوں بیان کر دیے۔ عافیت یہ ہے کہ سانس آسانی سے، یہ کسی نے تعریف کیا، سیدنا رفاعی نے تعریف کیا، جن کے لیے دست مبارک باہر آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے چھوڑ لیا تھا، روزی آسانی سے ملتی رہے، عمل اخلاص سے ہونے لگے، اور بدن میں چین ہو، سانس آسانی ہے، ٹھیک، یہ تینوں نا، اللہ کا شکر ہے، یاد ہے عافیت۔ حضرت فرماتے تھے، علماء سے کہتے تھے نہیں معلوم ہوگا عافیت کیا تعریف ہے، بہت لکھتے رہتے ہو عافیت کی دعا، آپ کے معنی بھی جانتے ہو، حضرت کی بات یہ ہے، یہ تعریف سیدنا رفاعی فرماتے ہیں کہ عافیت یہ ہے کہ سانس آسانی سے آتی جائے، رزق آسانی سے مل جائے، اور عمل اخلاص سے ہونے لگے، یہ عافیت اللہ تعالیٰ۔ جب میں نے خط دیکھا وہاں تھانے کا، کسی نے لکھا کہ حضرت میں آ گیا گھر سب عافیت ہے، تو وہی ہے، کسی نے لکھا مجھے جو بات بھی، اور میں عافیت کے معنی بھی جانتے ہو کیا ہے، عافیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت۔ اللہم انی اسألک اليسر، وہی دعا ہے، اللہم انی اسألک اليسر والموافات فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہ ہم سب کو عافیت دے، ایک چیز میں الجھ جائے آدمی نکل نہیں سکتا، عافیت یہی ہے کہ سب کام جتنے آئے سہولت سے گزرتے چلے جائیں، ہوتے چلے جائیں، یہ عافیت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دارین عطا فرما، وہاں بھی بغیر حساب اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، جنت دے سکتا ہے، یہاں بھی صورتوں میں عافیت دے سکتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے جو کام کرنا ہو کرنا چاہیے، لیکن دعا سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ اول میں بھی اپنے لیے بھی کرتا ہوں، اپنے اولاد کے لیے بھی کرتا ہوں، سب لوگوں سے کرتا ہوں،
سب سے زیادہ دعا عافیت کی. ہمارے حضرت بھی دعا فرماتے دعا اللہم انی اسألک الیسر والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ دعا کی اللہ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازے. عافیت بہت بڑی نعمت ہے. عافیت میں کیا کیا مفہوم میں داخل ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس وجہ سے عافیت کی دعا قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت سی نعمتوں سے ہم لوگ فائدے مرام ہو جائیں گے. اللہم صلی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.